आदाब। लीजिए दोस्तों, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। आप ही के चहीते और कानूनी मशवरों से लबरेज ये प्रोग्राम लीगल पॉइंट्स लाइव में मैं एतमाद आप तमाम का फिर एक बार इस एतमाद के साथ खैर मकदम करता हूं कि हमेशा की तरह आज भी आपको अपने हुकूक से वाकिफ करवाने की कोशिश करूंगा। लीगल पॉइंट्स लाइव एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हर हफ्ते में कानून पर या उससे जुड़े किसी उन्वान पर गुफ्तगू करते हैं, जिसका मकसद ये होता है कि आपको अपने हुकूक से वाकिफ करवाया जाए, क्योंकि हिंदुस्तान में कई कवानीन बनाए जाते हैं लेकिन इसका इस्तेमाल या इसमें दिए गए हुकूक से बहुत कम लोग वाकिफ होते हैं और इसको नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि कानून से जुड़ी किताबों में अक्सर हमें एक जुमला पढ़ने को मिलता है कि लॉज कम टू द असिस्टेंस ऑफ विजिलेंट एंड नॉट फॉर स्लीपी, यानी कानून गाफिलों की मदद नहीं करता। इसका ये मतलब भी हम निकाल सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी मुल्क के शहरी हों या आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि आपको अपने हुकूक से और लॉज ऑफ द लैंड से वाकिफ होना बेहद ज़रूरी है। नहीं, अगर ना आप वाकिफ हों तो आपका इस्तेसाल या एक्सप्लॉयटेशन कोई भी कर सकता है। अगर आप अपने आप के इस्तेसाल को, एक्सप्लॉयटेशन को बचाना चाहते हैं, उससे बचाना चाहते हैं, तो आपको अपने हुकूक से वाकिफ करना बेहद ज़रूरी है। इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मुंसिफ चैनल हर हफ्ते यह कोशिश कर रहा है कि हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ वकला को इस प्रोग्राम में पेश करे, ताकि वो अपने इल्म जो कानून से जुड़ा है, अपने तजुर्बात जो कवानीन से जुड़े हैं, उसको आसान ज़बान में आप तक पहुँचाते हुए आपको अपने हुकूक से वाकिफ करवाएं। तो आइए नाज़रीन, जानते हैं आज का उन्वान। आज हम गुफ्तगू करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पर। माहदे किस तरीके से बनाए जाते हैं, क्या इसके लीगल रिक्वायरमेंट्स होते हैं, किन लोगों से कॉन्ट्रैक्ट्स को बनाना चाहिए, कौन लोग कंटेंट राइटर होते हैं या ड्राफ्टिंग कौन बेहतर कर सकते हैं। इन चीज़ों पर भी आप अगर कोई ओपिनियन चाहते हैं तो ज़रूर इस प्रोग्राम में कॉल कीजिएगा। मैं ज़रूर फ़ोन नंबरात भी दोहराऊँगा और उम्मीद करता हूँ कि टेलीविज़न स्क्रीन पर भी आपको फ़ोन नंबरात नज़र आ रहे होंगे। आइए नाजरीन, आज के मेहमानों का मैं आपको तारुफ देता चलूँ। जो लीगल एक्सपर्ट्स को हमने आज मदऊ किया है इस उन्वान पर, यानी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पर गुफ्तगू करने के लिए, वो मुंसिफ के नाजरीन के लिए कोई नए चेहरे नहीं हैं, फिर भी एक बार मैं उनका फिर से तारुफ देता चलूँ। सबसे पहले मेरी सीधी जानिब है मोहम्मद फसीउद्दीन एडवोकेट साहब, जो गुज़िश्ता एक दहे से हैदराबाद दक्कन के डिफरेंट कोर्ट्स में प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। साहब स्टैंडिंग काउंसिल भी है वक्फ बोर्ड के, आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड, जो अब तेलंगाना बाइफर्केशन के बाद तेलंगाना वक्फ बोर्ड कहलाया जाएगा। आपके बाजू में है मोहम्मद लियाकतुल्लाह खान एडवोकेट साहब। साहब का ताल्लुक हैदराबाद दक्कन के एक तालीमी याफ्ता रोशन ख्याल घराने के साथ साथ एक कानूनदा घराने से है। मोहम्मद लियाकतुल्लाह खान एडवोकेट साहब, मोहम्मद रहमतुल्लाह खान एडवोकेट साहब जो हैदराबाद दक्कन के एक सीनियर एडवोकेट साहब हैं, आप उनके साहबजादे हैं। दोस्तों आइए आप और हम मिलकर हमारे इस प्रोग्राम लीगल पॉइंट्स लाइव में आज के दोनों मेहमानों का एक बार फिर से हम खैर मकदम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पर गुफ्तगू जरूर करेंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ टेलीविजन स्क्रीन पर फ़ोन नंबरात नज़र आ रहे होंगे, फिर भी मैं दोहराता चलूँ 04066660058। एक दूसरा नंबर भी है 04066660059। आइए दोस्तों, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। गुफ्तगू का आगाज़ मैं लियाकतुल्लाह खान एडवोकेट साहब से ये करना चाहूँगा। इस उन्वान पर हमने पिछले हफ्ते भी गुफ्तगू की थी, बहुत सारे चीज़ों पर हमने बातचीत की थी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्यों बनाया गया, इसके क्या मकासद थे। किसी भी किस्म के आपको दस्तावेज़ात क़ानूनी बनाने हों तो इस क़ानून को मद्देनज़र रखकर ही बनाए जाने चाहिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट्स या डीड्स को। लियाकतुल्लाह खान एडवोकेट साहब से मेरा पहला सवाल ये होगा कि जब कभी प्रॉपर्टी का मसला अगर आता है, कोई एक वालिदैन होते हैं, उनके नाम पर प्रॉपर्टी होती है, वो अपनी ज़िंदगी में अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम करना चाहते हैं या फिर कुछ पैसे उनको दे देते हैं अगर वो प्रॉपर्टी अनडिवाइडेड हो। तो कुछ लोग पैसे ले लेते हैं वर्षा, बाद में फिर जब वालिदैन का इंतकाल हो जाता है तो फिर क्लेम करते हैं। तो वालिदैन की ज़िंदगी में अगर कोई शख्स पैसे लेकर के प्रॉपर्टी से अपने आप को अलग करना चाहता है, तो इन हालात में किस किस्म का डॉक्यूमेंट क्या बनाना बेहतर होगा, मैं लियाकतुल्लाह खान एडवोकेट साहब से दरख्वास्त करता हूँ। इस पर रोशनी डालें, फिर फसी साहब भी कुछ कहना चाहें तो ज़रूर कह सकते हैं। बहुत शुक्रिया एतमाद भाई। जैसा अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में, ये अभी जो पर्टिकुलर पॉइंट है मैं इस पर 1 मिनट के बाद आऊँगा। कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होना चाहिए जिस पर एनफोर्सिबिलिटी आ जाए,
enforceability of law, then only it is called a contract. اب ہمارا جو سوال ہے کہ والدین کی پراپرٹی میں انہوں باحیات ہے اپنے لڑکے یا لڑکی کو کوئی حصہ دے دیتے ہیں یا پارٹ آف دا پراپرٹی دے دیتے ہیں. اس میں ہم ریلیز ڈیٹ بہت اچھی طرح سے یوز کرتے ہیں, یا ایک اور میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ بھی ہوتا ہے. والدین پیسے دے دیتے ہیں لڑکی کو کہ بھائی یہ آپ لے لیجئے اور آئندہ سے آپ میری پراپرٹی میں آپ کا کوئی انٹرسٹ نہیں رہے گا, ٹائٹل نہیں رہے گا آفٹر وی آر ڈیڈ. کیونکہ یہ لوگ جب حیات میں ہوتے ہیں دے آر دا ایبسولوٹ اونر آف دا پراپرٹی. وہ زندہ رہے جب تک اپنی پراپرٹی کو کسی بھی طریقے سے بچوں میں تقسیم کر سکتے ہیں, غیر میں تقسیم کر سکتے ہیں, یا اینی بڈی. لیکن ونس دے ڈائی, انٹرسٹیٹ ہونے کے بعد ان کے رائٹس ارائز ہو جاتے ہیں جو لیگل ایئرس ہوتے ہیں, تب یہ ڈیڈ کام آئے گا, ادھر ریلیز ڈیڈ اور میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کہ آلریڈی ہم لے چکے ہیں, ناؤ وی آر نو مور انٹرسٹڈ ان دا پراپرٹی. جی فصیح صاحب, اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ پیسے تو ماں باپ کی زندگی میں لے لیے جاتے ہیں, لیکن پھر جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو پھر ایک بار وہ کلیم کرنے آ جاتے ہیں, جس سے جو دوسرے ورثہ ہیں ان کے اوپر اثر پڑتا ہے. جی بہت بہتر ہے بات. میرے مطابق تھوڑا سا میں ادھر ڈیفر کروں گا لیاقت بھائی کی ویو سے, کہ میرے مطابق ایک ریلنکوشمنٹ ڈیڈ بنائی جائے اور اس کو رجسٹر کیا جائے, تاکہ زندگی میں ہی دیکھیے پہلی بات جیسے لیاقت بھائی نے بتایا کہ برابر رائٹلی بولے ہیں کہ پراپرٹی لائف آف دی اونر کے ٹائم, مطلب ڈیورنگ دا لائف اسپین آف پیرنٹس, جو والدین کی زندگی میں ہے تب وہ انٹرسٹیڈ پراپرٹی یا ڈیویزبل پراپرٹی نہیں کہلائی جائے گی. اور اگر ڈویژن کرنا چاہتے ہیں یا حصہ کسی کا دینا چاہتے ہیں تو وہ گفٹ کی شکل میں بھی دے سکتے ہیں, گفٹ کی شکل میں دے کر کے یہ اماؤنٹ ہم نے ان کو دیا ہے. تو جنرلی گفٹ اگر دیں گے تو پراپرٹی کا شیئر دیں گے. اگر جیسا آپ نے بتایا پراپرٹی کے عوض میں اگر وہ ایک اماؤنٹ دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے بعد آپ کا اس پراپرٹی میں کوئی حصہ نہیں رہے گا, تو وہاں بہتر ہوگا کہ ایک ریلنکوشمنٹ ڈیڈ لکھائی جائے اس بچے سے, جسے ایک سے زیادہ بچے ہوں یا لڑکے یا لڑکیاں ہوں, اس سے لکھائی جائے کہ دیکھیے ہم اپنا حصہ اس میں لے چکے ہیں, اب میرا کوئی شیئر اس کے اندر نہیں ہے, آئی ریلنکوش آل مائی رائٹس ود دس پراپرٹی. بیکاز رائٹس کیا ہے, اونرشپ کیا ہے, کلسٹر آف رائٹس. جی تو وہاں پر حقوق ان کے ختم ہو جاتے ہیں یا پھر ان کو اوسٹ کر رہے ہیں, پراپرٹی سے باہر نکالا جا رہا ہے رائٹس کو ان کے, تو وہاں پر میرے حساب سے ایک ریلنکوشمنٹ ڈیڈ بنا دی جائے اور اس کو رجسٹریشن کیا جائے تاکہ پراپر ریکارڈ مینٹین رہے گا. اس کے بعد ان کے ورثہ کوئی نا اتفاقی ہو یا نہیں چاہتے ہیں کہ ان کو حصہ دیں تو ان کے لیے بھی ایک راستہ کھلا رہے گا, ایک سرٹیفائڈ کاپی ڈاکومنٹ کی نکالنے سے کافی ہو جائے گا. ریلنکوشمنٹ ڈیڈ بنانا ہوگا. ایک کالر کو میں شامل کر لوں, پھر مزید گفتگو جاری رہے گی. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام, آپ کا نام؟ میرا نام محمد عبدالقدیر ہے صاحب, میں حیدرآباد سے کال کر رہا ہوں. جی پہلے تو میں آپ کے پروگرام کی تعریف کرنا چاہ رہا ہوں اور بہت شکریہ ادا کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے چینل کا کہ اتنا بہترین پروگرام آپ پیش کر رہے ہیں جی. اور اتنا معلومات کے ساتھ جو ہے کافی جو ہے بہت سے فائدے ہو رہے ہیں ہم کو, مطلب انڈین لا ہے یہ بھی معلومات ہو رہے ہیں. جی تو میرا بھی ایک سوال تھا اور ایک مشورہ تھا صاحب جی کہ ایسے وکلا حضرات جو خدمت خلق کرنے کا جذبہ ہے جی تو لوگوں کی جو ہے تفصیلات بھی اگر آپ ٹی وی بتائیں, اگر فون نمبر بھی دے تو جو ایسے غریب حضرات ہیں جو پریشان حال ہیں جی تو جی وہ ان تک جو ہے پہنچ سکتے, کانٹیکٹ کر سکتے. تو اگر یہ مناسب ہے تو آپ اس کو جو ہے کیجیے. ٹھیک. تو اور میرا سوال یہ تھا سر کہ ہمارے ایک دوست ہیں جی وہ اور میں مل کے دونوں مل کے کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں, بزنس چھوٹا کرنا چاہ رہے ہیں. جی تو اس بزنس کے لیے ہم کو کس طریقے کی جو ہے رجسٹری مطلب کانٹریکٹ بنانا چاہیے, تو اس کے تعلق مجھے جاننا چاہ رہا ہوں. ٹھیک, بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا حیدرآباد سے محمد عبدالقدیر صاحب. ضرور ہم آپ کے سوالات پر ڈسکس کریں گے. سب سے پہلی چیز آپ نے فرمائی کہ سجیشن دیا کہ جو وکلا برادری میں جو لوگ ہیں جو خدمت خلق کا جذبہ رکھتے ہوں ان کے نمبرات یا ان کے بارے میں اگر اس پروگرام میں بتایا جائے تو غریب لوگوں کو یا پھر جو نیڈی پرسنس ہے ان کو فائدہ ہوگا. ضرور ہمارے پاس جو اس پروگرام میں وکلا برادری آتی ہے بے شک وہ خدمت خلق کے جذبے سے ہی آتے ہیں. یہاں پر اس پروگرام میں 1 گھنٹے کا پروگرام ہوتا ہے لیکن 4 سے 5 گھنٹے ان کو لگ جاتے ہیں کہ اس پروگرام میں آئیں اور اپنا وقت دے کر جب گھر یا آفس واپس پہنچتے ہیں. تو یہ بھی ایک خدمت خلقی ہے. یہاں پر آپ لوگوں کا یہ ملی جذبہ ہی ہے جو اس پروگرام میں آ کر کے جو ہے اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ انفارمیٹیو بناتے ہیں. رہی اور کسی وکلا کی نام آپ سے جیسا آپ نے فرمایا تو آپ ضرور منصف ٹی وی کے دفتر پر کال کیجیے گا اور لیگل پوائنٹس لائف کی ٹیم سے رجوع ہوں
تو ہم ضرور آپ کو ان کے نمبرات بھی ضرور دلوائیں گے. میں فصیح الدین ایڈوکیٹ صاحب سے آپ کا دوسرا سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ کے دوست کے ساتھ کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو ان حالات میں کن چیزوں کو ذہن میں رکھا جائے, کس قسم کا کوئی کانٹریکٹ کیا بنانا ضروری ہے, اگر بنانا ہے تو کن چیزوں کو اس میں لکھ لینا بہتر ہوگا. فصیح صاحب سے میں درخواست کروں گا اس پر روشن ڈالیں, پھر لیاقت صاحب بھی اس پر کچھ کہنا چاہیں تو ضرور کہہ سکیں. جی بہت بہتر ہے عثمان بھائی. جنرلی دو ڈفرینٹ اینٹیٹیز اگر ایک ساتھ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو ان کو ایک پارٹنرشپ ایگریمنٹ بنانا چاہیے کہ دونوں کا پارٹنرشپ رہے گی. اس کے اندر 3-4 باتوں کا دھیان رکھنا بیسک طور پہ ضروری ہے. پہلا تو یہ کہ ان کا کیپٹل انویسٹمنٹ کیا ہوگا, نیچر آف بزنس کیا ہوگا, کس قسم کا بزنس یہ کریں گے اور کتنا کیپٹل کون لگائے گا, اور پروفٹ کس ریشیو میں یہ شیئر کریں گے. پروفٹ اور لاس دونوں کی ذمہ داری ہوگی. اور ایک بات ان کو اس قسم کے بزنس میں جان لینی چاہیے, اگر یہ پارٹنرشپ کرنا چاہتے ہیں یا دونوں مل کر کے دھندا کرنا چاہتے ہیں تو قانونی اعتبار سے جو بھی ان کی پرسنل لیول پر بھی جو ان کے اثاثے ہوں گے, ایسٹس ہوں گے, وہ بھی امپلیکیٹ ہو سکتے ہیں ان کیس آف لاسز. تو یہ جیسے ہیں ایک پارٹنرشپ ڈیڈ بنانی چاہیے کہ یہ 2 پارٹنر رہیں گے, اس قسم کا بزنس کریں گے, اور بہتر ہوگا اس پارٹنرشپ کو رجسٹر کرا لیں تو دونوں کے حق میں وہ بہتر ہوگا. جی مزید کچھ اس پر ایڈ کرنا چاہیں گے؟ ماشاء اللہ تقریباً فصیح بھائی پارٹنرشپ کے ڈیڈ کے بیسکس بتا دیں. بس 1-2-3 پوائنٹس ہے یہی کہ دونوں پارٹنرز کو چاہیے کہ اپنا کیپٹل کریکٹلی بتائیں کہ واٹ کیپٹل دے آر گوئنگ ٹو انویسٹ ان دا بزنس. پھر یہ بھی بتا دیں کہ جیسے پروفٹ میں کیا آئے گا اسی طرح لاس میں بھی کیا شیئرنگ ہوگی. دین اس کے ساتھ ساتھ کچھ لونز وغیرہ لے رہے ہیں تو اس میں شیئرنگ کیسی ہوگی, انٹرسٹ کیپٹل پر جو انٹرسٹ آئے گا اس پہ کون وہ کرے گا. دین اور ایک امپورٹنٹ بات ہے, جب بزنس اچھا چلنے لگتا ہے کوئی اور پارٹی انوالو ہونا چاہتی ہے دین ٹو ایڈ مور پارٹنرز کا کلاز رکھنا چاہیے. دین اگر کوئی ریٹائر ہونا چاہ رہا, دونوں میں سے نہیں آئی ایم فائن میں ریٹائر ہونا چاہ رہا ہوں اس پارٹنر, تو وہ کلاز بھی مینشن کر دینا کہ اگر فیوچر میں یہ ریٹائر ہونا چاہ رہے ہیں. سو دیز آر دا سرٹن انگریڈینٹس آف دا پارٹنرشپ آلموسٹ فصیح بھائی اس کو وہ کر دیا. آپ نے جیسا لیاقت صاحب فرمایا کہ جو پیسے انویسٹ کیا جا رہا ہے اس کو صحیح طور پر لکھا جائے. بالکل. پروفٹ دونوں کا کتنا ہوگا اس کو کلیئرلی مینشن بہتر ہوتا, آگے فیوچر میں ڈسپیوٹس نہیں ہوتے. پھر ایک کلاز یہ بھی ہونا ہے ان کیس آف اے ڈسپیوٹ یہ کہاں پر یہ میٹر جائے گا, آربیٹریٹر کے پاس جائے گا یا کورٹ آف لا میں جائے گا, اٹ شوڈ آلسو بی اسپیسیفائڈ. جی فصیح صاحب ایک اور نیا مدعا لیاقت صاحب نے چھیڑ دیا ہے کہ جب کبھی کوئی کانٹریکٹ بنایا جاتا ہے تو آج کل زیادہ دیکھا جا رہا ہے کہ ایک کلاز اس کو ایڈ کر دیا جا رہا ہے کہ اگر ڈسپیوٹ ہو جاتا ہے تو ان حالات میں آربیٹریٹر کے پاس جانا چاہیے. یہ آربیٹریٹر کون ہوتا ہے اور عدالت سے کیا فرق ہوتا ہے اس کا؟ دیکھیے یہ آربیٹریشن اینڈ کنسیلیشن ایکٹ کر کے قانون پاس کیا گیا ہے. اس قانون کے تحت یہ دونوں کانٹریکٹنگ پارٹیز کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کے اندر ایک کلاز رکھیں ان کیس آف اینی ڈسپیوٹ اور ڈفرنس آف اوپینین. اگر کچھ نزاع پیدا ہوتی ہے کاروبار میں تو بجائے ڈائریکٹلی کورٹ کو اپروچ ہونے کے یہ دونوں کے سمجھ سے, دونوں کی پسند سے ایک آدمی ہوتا ہے جس کو آربیٹریٹر کر کے ڈیزگنیٹ کرتے ہیں. ان کے پاس یہ رجوع ہوں گے, پہلے اپنا مدعا وہاں رکھیں گے, باوجود اس کے کہ وہاں جو آربیٹریٹر ہوگا یہ کیا کوئی وکیل کو اپوائنٹ کرنا ہوگا یا پھر کوئی بھی ہو بھی سکتا. دیکھیے جیسے اس کے لیے اسکلڈ اور کوالیفائڈ لوگ بھی ہوتے ہیں, یا نہیں تو کوئی سینئر بزنس اسی کیٹیگری کے, جیسے اگر آپ کلاتھ بزنس میں ہو فار ایگزامپل, اگر کلاتھ بزنس میں ہو اور کلاتھ بزنس میں کوئی سینئرٹی رکھتا ہو اور یہ 2 اشخاص جو 2 ڈفرینٹ کانٹریکٹنگ پارٹیز ہیں یہ لوگ ان کی رائے سے یا ان کے فیصلے سے متفق ہونا چاہتے ہیں تو بھی رکھ سکتے ہیں. مگر بیسیکلی IPR یہ کچھ لا ڈپلوما کورسز جو پڑھے ہوتے ہیں, سینئر ایڈوکیٹس ہوں یا ریٹائرڈ ججز ہوں یا پھر ڈیزگنیٹڈ آربیٹریٹرز ہوتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے, وہ ان کو بھی اپوائنٹ کر سکتے ہیں. مگر ضروری نہیں ہے کہ بھئی کوئی ڈیزگنیٹڈ آدمی ہو یا پھر ایڈوکیٹ ہو یا ریٹائرڈ جج ہو, یہ لوگ ذرا زیادہ آسانی سے اس کو ڈیل کر سکیں گے. بٹ دونوں بھی اور ایک اور میں یہاں پر بات بتاتا چلوں کہ ضروری نہیں ہے ایک ہی آدمی آربیٹریٹر اپوائنٹ ہو. یوزولی آڈ نمبر جیسے 1, 3, 5 اس حساب سے بھی رکھتے ہیں. جیسے اگر 2 کمپنیز کانٹریکٹ کرتے ہیں ہائر لیول پہ تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں اپنی پسند کا ایک آدمی رکھیں گے بورڈ میں جو آربیٹریٹرز
آربیٹریٹر جس کو اپوائنٹ کریں گے اور ایک آدمی جو ہے انڈیپینڈنٹ رہے گا. تو اس حساب سے آربیٹریٹر. اور ایک اور بات اچھی یہ ہے کہ ایک بار میٹر آربیٹریشن میں ہو گیا ہے اور فائنلی سیٹل ہو گیا ہے, اوارڈ پاس ہو گیا ہے, تب اس کو یہ پارٹی کو حق نہیں ہوگا کہ اس سے ڈیفر کرے. ہاں اس کی پرویو سے باہر, جیسے کانٹریکٹ کو کہتے ہیں انٹرا وائرس اینڈ الٹرا وائرس. الٹرا وائرس مینس بیونڈ دا اتھارٹی آف کانٹریکٹ. جی. اگر کوئی الٹرا وائرس بات کی گئی ہے اور اس کو ڈیسائیڈ کیا گیا ہو, تب اس کو آپشن رہے گا کہ اپروچ کرے کورٹ آف لا یا آلٹرنیٹو ڈسپیوٹ ریزولوشن کے دوسرے مراحل دیکھنے کے لیے, یہ کنسیلیشن یا میڈیشن. بٹ اگر انٹرا وائرس ہو اور اوارڈ پاس ہو جائے گا تو وہ پھر اس کو کانٹراڈکٹ نہیں کر پائے گا. یہ بیسک مقصد یہ آربیٹریشن کلاس کا یہ ہوتا ہے اعتماد بھائی کہ یہ جو ڈسپیوٹس یا ملٹیپلسٹی آف لٹیگیشن ہے, جی, اننیسیسری چھوٹی سی بات کے لیے ایئرس آف لٹیگیشن لگ جائے گا, اس کو پریونٹ کرنے کے لیے ایک بینیفیشل انٹرسٹ آف جنرل پبلک یہ کلاز انٹروڈیوس کیا گیا. جی لیاقت صاحب. یہ آربیٹریشن اینڈ کنسیلیشن ایکٹ 1996 کے بیس پہ بنایا گیا سو انیکٹمنٹ ہے. اگر کوئی آربیٹریٹر ایوارڈ دیتا ہے تو اس کی فائنلٹی از ایکویولنٹ ٹو دا ڈگری آف اے سول کورٹ. جی, یہ چیز ذہن میں رکھنا ہے. تو کیونکہ ورنہ کورٹ کے برابر اس کو درجہ دیا جا رہا ہے ایوارڈ کا, اٹ مینس ریئلی گڈ تھنگ. صحیح. لیاقت صاحب یہ بھی بات بتاتے چلیں کہ جب معاہدہ ہوتا ہے تو یہ آربیٹریشن کا کلاز ہم جو ڈال رہے ہیں, جی, کیا وجہ ہے اگر آربیٹریشن رہتا ہے کلاز تو عدالتوں کو جو جانا بچ جاتا ہے, تو اس سے کیا فائدہ پارٹیز کو ہو رہا ہے؟ اعتماد بھائی, بیسک کانسیپٹ آف آربیٹریشن اینڈ کنسیلیشن ایکٹ 1996 کا یہ ریزن ہے کہ دا برڈن آن دا کورٹس آر ریڈیوسڈ. بیکاز یہاں پر اگر معاملہ کورٹ میں جاتا ہے تب وہاں پر ایویڈینسز, ٹرائلس اینڈ آل, اٹ میں ٹیک ہیوج لاٹ آف ٹائم. پھر جو لوگ کے ٹائم کنزمپشن ہوتا ہے, فیس کنزمپشن ہوتا ہے, سو یہ ساری فیکٹرز کو نوٹ کرتے ہوئے اگر آربیٹریشن کلاز کانٹریکٹ میں ہوتا ہے دین دا میٹر از brought in front of the arbitrator, جو فیکٹس کو دیکھ کر ڈیسائیڈ کرتا ہے, اینڈ both the parties are happy, award is passed on. جی, دیکھیے یہ جیسا آپ نے سوال کیا کہ کیا وجہ ہے کہ آربیٹریشن کلاز انکلوڈ کیا جاتا ہے. دیکھیے سیکشن 9 CPC جو ہے یہ جورسڈکشن ڈیسائیڈ کرتا ہے. تو اس حساب سے جو جنرل سول سوٹس ہے, اگر کوئی اسپیشل انیکٹمنٹ کے تحت اگر مان لیا گیا ہے تو پہلے اس کا جورسڈکشن ختم ہو جائے گا, انلیس یو گو فار آربیٹریشن. اس ایگریمنٹ یا اس کانٹریکٹ کے بیسس پہ آپ ڈائریکٹلی کورٹ کو اپروچ نہیں کر سکتے ہیں. اور ایک دوسری بات, جیسے ADR کر کے کانسیپٹ ہے, آلٹرنیٹو ڈسپیوٹ ریزولوشن, ایون کورٹ میں آپ جاتے ہیں تو پہلے دعویٰ داخل ہوگا, پھر اس کے جواب کے لیے آئے گی بات. جواب کے لیے آنے سے پہلے ہی اپیرنس کے بعد سیکشن 89 CPC کے تحت ایک موقع دیا جاتا ہے دونوں پارٹیز کو, ویدر دیر از اے چانس فار سیٹلنگ دا ڈسپیوٹ ادروائز دین دی لٹیگیشن وے, لٹیگینٹ یا کورٹ کے جھگڑے کے علاوہ. تو اس ٹائم پر بھی اگر دونوں پارٹیز اپنے مرضی سے ایک آربیٹریٹر اپوائنٹ کر کے اپلیکیشن دیتے ہیں تو کورٹ اس کو کنسیڈر کرے گا. تو یہ جو ایڈوانٹیج ہے آلٹرنیٹو ڈسپیوٹ ریزولوشن, جیسے ابھی لیاقت بھائی نے بتایا کہ the dispute will be settled in consent with both the parties. دونوں کی جو مفاہمت سے معاملہ ختم ہو جائے گا تو پھر اپیل یا ملٹیپلسٹی یا بڑا لٹیگیشن کو آگے بڑھاوا نہیں ملے گا, وہیں ختم ہو جائے گا. تو دوستو ہم آپ سے یہی درخواست کریں گے کہ جب کبھی کوئی معاہدہ آپ بناتے ہیں تو اس میں یہ کلاز کو ضرور رکھیے کہ اگر ان فیوچر کوئی ڈسپیوٹ ہوتا ہے تو ان حالات میں ہم ایک شخص کو مقرر کر لیں گے, وہ ہماری اس بات کی سنوائی کرے گا اور وہ جو فیصلہ دے گا ہم اس کو مان لیں گے. اگر یہ آپ کر لیتے ہیں تو عدالتوں سے جانے سے بچ جائیں گے. عدالتوں میں ایک بار معاملہ چلا جائے تو آپ کو پتا ہے کہ بہت وقت لگ جاتا ہے, تو دوسری طرف وہاں پر کافی سارے پیسے بھی آپ کے ضائع ہو سکتے ہیں, تاکہ آپ کو جو بھی آپ ریمیڈی چاہ رہے ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے. میرا اگر آربیٹریشن کا معاملہ ہے, جیسا کہ میں لیاقت صاحب سے پوچھنا چاہوں گا, عدالت میں معاملہ کم سے کم سال, 2 سال, 3 سال لگ جاتے ہیں, تو کیا آربیٹریشن کسی کو ہم آدمی کو مقرر کر لیں کہ بھئی یہ اگر ڈسپیوٹ ہو جائے معاملے کو سالو کر دیں, تو یہ معاملہ کتنے دن میں طے ہو سکتا ہے؟ ڈپینڈ کرتا ہے پارٹیز کے اوپر احتمال بھائی. ہو سکتا دونوں پارٹیز جب آمادہ ہو جاتے ہیں دے آر ریڈی کہ بھائی سو اینڈ سو آربیٹریٹر از گڈ اینڈ ان کا ڈیسیجن فائنل ہے, پروبیبلی ایک ہی دن میں معاملہ ختم ہو سکتا ہے. اٹ ڈپینڈس اپون دا پارٹیز, یا کسی کو منانے میں, کسی کو سمجھانے میں مے بی 1 week 2 days 10 days تھوڑا بہت ہو. جی, زیادہ سے زیادہ 1 مہینہ 2 مہینے لگا لیں گے تو یہ معاملہ درست ہو سکتا ہے. بہرحال کبھی ہم آربیٹریشن کنسیلیشن پر بھی تفصیلی گفتگو کریں گے. آج ہم گفتگو کریں کانٹریکٹس اینڈ انڈین کانٹریکٹ ایکٹ پر. معاہدے
انگریڈینٹس اہم رہتے ہیں، ان چیزوں پر آپ ضرور گفتگو کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی آپ کو اوپینین چاہیے تو امید کرتا ہوں ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ کو فون نمبرات نظر آ رہے ہوں گے، آپ ضرور ہمیں کال کیجیے گا اور ہمارے لیگل ایکسپرٹس کے اوپینین آپ حاصل کیجیے گا۔ میرا اگلا سوال لینے سے پہلے میں کالر کو شامل کر لوں۔ ہلو ہلو، غالباً کال ڈراپ ہو گئی ہے۔ میرا اگلا سوال لیاقت صاحب سے میں کرنا چاہوں گا۔ ہم سنتے ہیں اکثر ہمارے معاشرے میں جی پی اے بنایا جاتا ہے، جی پی اے کا فل فارم کیا ہے، جی پی اے کب بنایا جاتا ہے، کیا اس کے مقاصد ہوتے ہیں، کون کب جی پی اے بنا سکتا ہے، ان تمام چیزوں پر میں لیاقت صاحب سے درخواست کروں گا اس پر روشنی۔ شکریہ احمد بھائی۔ جی پی اے ایک سنگولر ٹرم ہے، ایکچولی اٹ از پی او اے، پاور آف اٹارنی۔ پاور آف اٹارنی ایک ایسا انسٹرومنٹ ہے، ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے وچ کنفرس دا رائٹ آف ون پرسن ٹو اندر پرسن لافلی اینڈ لیگلی۔ مطلب یہ کہ ایک آدمی اپنے کالر کو شامل کر لوں پلیز۔ ہلو جی، آپ کا نام بتائیے پلیز۔ ہلو ہلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، آپ کا نام؟ جی میرا نام محمد الطاف ہے، ہم سے بات کر رہا ہوں۔ جی الطاف صاحب سوال بتائیے۔ جی ہم نے اس کے پاس پیسے لیے تھے اور جو اس پہ 100 روپے کے بانڈ سے لکھ کے دے دیے تھے، اور جو پیسے پورے پیسے انٹرسٹ کے ساتھ دے دے، پھر وہ بتا رہے کہ نیا دوسرا ڈپلیکیٹ بانڈ پہ سائن لکھا ہوا ہے، وہ بانڈ چلے گا نہیں، اس سے کچھ بھی میٹر نہیں لکھا ہوا۔ جی آپ نے کسی میٹر کچھ بھی سگنیچر دستخط ہے، خالی آپ نے بانڈ پیپر ایسے ہی سائن کر کے دے دیا ہے؟ جی جی بانڈ پیپر پہ فل خالی سگنیچر تو دے دی، ہم پیسے دے دیں، وہ بانڈ پیپر دے پیسے دے اور ڈپلیکیٹ بنا دی۔ آپ نے آلریڈی جو پیسے دیے ہیں اس کے اوپر ایک بانڈ پیپر بنایا، اس کے علاوہ بھی ایک بانڈ پیپر دیے ہیں آپ نے 100 روپے کا؟ ہاں جی۔ وہ اور ایک بانڈ پیپر کس لیے دیا آپ نے؟ نہیں کس سے ایک ہی بانڈ پیپر دیا تھا، وہ ڈپلیکیٹ بنائی تھی وہ۔ ٹھیک ہے، تو ابھی کیا پرابلم ہے آپ کو؟ ابھی وہ پیسے دینا ہے ہم لوگ کو۔ اچھا خالی بانڈ پیپر پہ سائن لگا ہوا، چلتا ہے نہیں چلتا ہو۔ ٹھیک ہے، آپ نے کسی کو پیسے دیے ہیں، ان سے بانڈ پیپر لے لیا آپ نے سائن کروا کر؟ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا۔ ایک اور کالر کو میں شامل کر لوں۔ ہلو وعلیکم السلام، آپ کا نام؟ ہاں صاحب، میرا نام محمد شہباز ہے، میں بہار سے بول رہا ہوں۔ جی شہباز صاحب فرمائیے۔ ہاں صاحب، میرے ممی ڈیڈی ہیں، 4 بھائی ہیں ہم لوگ۔ جی ممی ڈیڈی تو پریزنٹ ہے، جی، اور ایک پراپرٹی ہے، اس میں کیسا تقسیم کرنا آپ ذرا بتا دیے تو ہم لوگ ویسا تقسیم کر لیں۔ ٹھیک ہے، پراپرٹی جو ہے وہ مکان ہے یا 500 اسکوائر یارڈ پہ ہے۔ ٹھیک، یہ نام پہ کس کے نام پر ہے؟ آپ کے والد کے نام پر ہے؟ یس یس۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا۔ ایک اور کالر کو میں شامل کرتا ہوں۔ ہلو ہلو، میں بھائی صاحب سے بات کر رہا ہوں، تھوڑا لینڈ کے بارے میں ذرا معلومات کرنا ہے۔ جی، آپ کا نام بتائیے پہلے۔ واحد الدین بھائی صاحب۔ واجد الدین بھینسے سے، جی فرمائیے۔ ہاں، واحد الدین بھائی صاحب۔ وحید الدین، جی سوال بتائیے۔ جی سوال بتائیے گا۔ یہ ہمارا یہاں سے کنچری بول کے جی 25 کلومیٹر پر آتا، اور بارڈر سے آگرہ بارڈر سے ایک 5 کلومیٹر اندر آتا۔ ٹھیک ہے، وہاں پر ہمارے لینڈ ہے، یہ پولیس سیکشن میں ہمارے بڑے لوگ وہاں سے ادھر آ گئے۔ ٹھیک ہے، اور اس پہ کیا ہے، آدی واسی لوگوں کا قبضہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ مہاراشٹر میں آتا ہے۔ اچھا، تو کیا کرنا چاہیے؟ وہ لینڈ اب مہاراشٹر میں منتقل ہو گئی ہے؟ ہاں، پولیس سیکشن میں وہ جی 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 اورنگ آباد تک تھا نا، آندھرا۔ جی جی، آندھرا پردیش نہیں تھا، حیدرآباد اسٹیٹ تھا اورنگ آباد تک۔ جی جی، تو اسٹیٹ تھا۔ جی تو یہ جو پراپرٹی ہے اس پر اب آدی واسی قابض ہیں۔ ہاں، آپ لوگ ابھی تک کچھ اسٹیپ نہیں لیے اس کے خلاف؟ آج آ کے دیکھ رہے ہیں، نکال رہے ہیں، ہم اس کا ریکارڈ نکال کے دیکھ لیتا ہوں، اور والد صاحب کا دادا کا نام آ رہا۔ ٹھیک، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا۔ جو بھی مناسب جواب ہوگا ضرور اس پر گفتگو کی جائے گی۔ محمد الطاف صاحب نے کھمم سے کال کیا تھا، ہم جی پی اے پہ گفتگو کر رہے تھے، ہم ضرور اس پہ کر لیں گے، پہلے سوالات کے جوابات دے دیں۔ محمد الطاف صاحب نے کھمم سے کال کیا، میں لیاقت صاحب سے درخواست کرتا ہوں اس پر روشنی ڈالیں کہ انہوں نے کسی کو پیسے دیے اور صرف ایک بانڈ پیپر جس پہ سگنیچر انہوں نے کروا کر رکھ لی ہے، اب وہ پیسے نہیں دے رہے ہیں، تو کیا یہ بانڈ پیپر ان کو کام آ سکتا ہے؟ بیسیکلی
थोड़ा बहुत हेल्प कर सकता है ये बॉन्ड पेपर इनको, नॉट कम्प्लीटली, क्योंकि प्रोमिसरी नोट एक वर्ड होता है जो यूजुअली देखा जाता है, पैसे देने में लेने में इस्तेमाल किया जाता है, ये इसके फराइज पूरे नहीं होते। सिर्फ एक बॉन्ड पेपर पर दैट टू ब्लैंक सिग्नेचर ऑब्टेन कर लेना बेहतर है। इसमें कंटेंट वो जो पार्टी को पैसे दिए हैं उनके सामने लिख लें कि आप सो एंड सो अमाउंट लिए हैं और कब इसको वापस दे रहे हैं, तो यहां से एटलीस्ट उनको एक राइट बन जाता है कि एंड रिक्लेम बैक द अमाउंट फ्रॉम दैट पीरियड ऑन। जी, एक और मैं कॉलर को शामिल कर लूँ, फिर मजीद इस पर गुफ्तगू करेंगे। हेलो, वालेकुम सलाम, आपका नाम? मेरा नाम है अहमद है, महबूब नगर से बात कर रहा हूँ मैं। जी अहमद साहब, फरमाइए। एक हमारे मामा के घर को लिए 20 लाख रुपए लिए। जी, 20 लाख रुपए लिए, घर दिलाता हूँ उनके बोले, लेकिन अमाउंट दोनों लेने के बाद जो बोले कि 20 लाख रुपए मेरे पास है, लेकिन मैं घर आजकल दिलाता हूँ उनके बोले 6 महीने हो गया। अब उसके लिए अमाउंट निकालने के लिए, अमाउंट वापस लेने के लिए कुछ जाएगा? आपके मामू को आप लोगों ने 20 लाख रुपए दे दिए हैं मकान दिलाने के लिए, कब कितना अरसा पहले दिए हैं? 1 साल करीब हो रहा। कैश में दिए आपने, चेक दिया था? नहीं, कैश। तो आपने उनको क्यों पैसे दिए घर दिलाने? अपन घर की जरूरत थी, घर की जरूरत है बोल के दिए थे, तो उन्होंने बोले कि घर दिलाता हूँ उनके बोले। ठीक है, समझ गया। बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया। याखा साहब, हम गुफ्तगू कर रहे थे, पैसे अगर लें या दें, इन हालात में किसी बॉन्ड पेपर पर खाली सिग्नेचर करवाना ये कहाँ तक दुरुस्त हो? टू बी फ्रैंक, टोटली इलीगल, दोनों के लिए इलीगल है। साइन करने वाला तो ये तो बहुत बड़ा गलत काम कर रहा है कि एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे ही साइनिंग है, और जो डॉक्यूमेंट बनवा रहा है, जो पैसे दिया है, और वो किसी के ब्लैंक सिग्नेचर्स ऑब्टेन करता है, दैट टू ऑन अ नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर, इट इज टोटली इलीगल। जी, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे फसीह साहब इस सवाल में? जनरली ये जो कदम उठाया जाता है उसके ऊपर एक प्रेशर रखने के लिए ऐसा किया जाता है। बेशक ये इलीगल है, मगर ट्रेड प्रैक्टिस में ये प्रेवलेंट है। टू हैव कंट्रोल ओवर द अदर पार्टी, जनरली ऐसा किया जाता है कि भाई उसका एक ब्लैंक पेपर पे साइन रख लो, ताकि उसके ऊपर प्रेशर बना रहे, भाई क्या हो, वो क्या लिख ले और कैसे क्लेम कर ले। ये इलीगल तो है, मगर इन्हों अगर रिकवर करना चाहते हैं तो ईमानदारी से इनको, जैसे लियाकत भाई ने इससे पहले बताया, कि आपस में बैठे और उनके सामने लिख दिया जाए जी, और गवाहों के सामने ही लिख दिया जाए। और बेहतर होगा मजीद के उनको सिग्नेचर डिमांड करें या प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट बना करके ये कह दें कि भाई तुम इस पर साइन कर दो और अपना पेपर ले लो। बेसिंग ऑन दैट डॉक्यूमेंट ही कैन क्लेम हिज मनी बैक। ठीक है। याखत साहब, दूसरा सवाल था मोहम्मद साहब बिहार से, इन्होंने हमें कॉल किया था। जी जी। 500 स्क्वायर यार्ड की कोई प्रॉपर्टी है, 4 भाई हैं, माँ बाप तो अभी बाकायदे हयात हैं, इनकी जिंदगी में ये प्रॉपर्टी शायद तकसीम करना चाहते हैं माँ बाप, तो 4 बेटों में किस तरीके से तकसीम किया जा सकता है? जैसा बिहार के भाई ने बताया कि ये जायदाद इनके वालिद की है, वालिद की हो या वालदा की हो, और बरहक दोनों हयात में हैं, तब ये क्लियर मालूम होता है हमको कि द प्रॉपर्टी के ओनर वालिद वालदा है। अगर ये लोग भाई लोग आपस में तकसीम करना है तो दे डोंट हैव एनी राइट टू एलिनेट द प्रॉपर्टी, तावख्ते के वो वालिद या वालदा या दोनों मिलकर उसको अपने बच्चों में हिबा कर दें, उससे बढ़ के इनके पास कोई राइट नहीं है बच्चों के। ठीक है। 500 गज की प्रॉपर्टी है, 4 भाई हैं, अब ये माँ बाप के ऊपर है कितनी प्रॉपर्टी किसी को भी दे सकते हैं, किसी बच्चे को ज्यादा दे सकते हैं, किसी को कम दे सकते हैं, तमाम तर जिम्मेदारी और उनको राइट्स हैं कि वो किसी भी किस्म से उनको प्रॉपर्टी तकसीम कर सकते हैं। रही बात मुस्लिम लॉ के तहत अगर किस तरीके से तकसीम प्रॉपर्टी की जानी चाहिए, इसके ऊपर हम कल जरूर गुफ्तगू करेंगे। कल का हमारा उन्वान होगा इस प्रोग्राम में, संडे भी इस प्रोग्राम को पेश किया जाता है, तो 5 to 6 के दरमियान कल हम मुस्लिम लॉ के तहत कानून विरासत पर हम गुफ्तगू करेंगे, उसमें जरूर इस सवाल को भी शामिल कर लेंगे। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, तो ख़वातीन और हज़रात आप कहीं जाइएगा मत, हम हाजिर होते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। अक़लियती उमूर का जिसे वजीर बनाया,
وہ کہتے ہیں کہ مسلمان اقلیت میں نہیں، بھارتیہ جنتا پارٹی مانتی ہے کہ مسلمان اقلیت ہے۔ پھر اقلیتی امور کے وزیر اس طرح کا بیان کیوں دیتے ہیں؟ ان کا کہنے کا مقصد الگ۔ آپ کی پارٹی میں بھی کئی لالچی تھے، اس کا مطلب لالچی دنیا میں کہاں نہیں ہوتے ہیں بھائی۔ پروپیگنڈا مشنری تھا وہ بڑا اسٹرانگ اور اس نے دل کو تاڑ بنایا۔ اوپر سے لے کے نیچے تک ڈویژن ہو چکا ہے، ان کے خلاف ڈسکریمنیشن ہو رہا ہے، ان کے خلاف غصہ اور نفرت چاروں طرف پھیلا ہوا ہے۔ اردو کو آج بھی بہت ہی پیار سے دیکھا جاتا ہے، اردو سے لوگ محبت کرتے ہیں، اردو کے لوگ آج بھی احترام کرتے ہیں۔ کون غیر مسلم ایسا ہے جو اسے چھوڑ کے، کون سا منسٹر ایسا ہے جو ان اداروں کو چھوڑ کے اپنے پاٹھشالاؤں میں بھیجتا ہو لوگوں؟ جب بھی میرا مقابلہ ہوا ہے میں نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ ایسے عناصر انڈیا اسلامک کلچر سینٹر میں نہ آ پائیں جو اس کو سیاسی اڈہ بنانے کی کوشش کریں۔ ان کا جو ایجنڈا ہے وہ اسکولوں کے نظام میں اردو تعلیم کی شمولیت کا ہے۔ سیاسی قائد، مذہبی پیشوا یا ہو ادیب و دانشور، سبھی کا ہوگا سوالات سے محاصرہ خاص ملاقات میں۔ دیکھیے ہمارے ساتھ خاص ملاقات ہر اتوار رات 9:30 بجے اور جمعہ دوپہر 2 بجے صرف منصف ٹی وی۔ ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ تمام کا پروگرام لیگل پوائنٹس لائیو میں خیر مقدم ہے۔ میں ہوں اعتماد، آپ کا میزبان۔ آج ہم گفتگو کریں انڈین کانٹریکٹ ایکٹ پر اور اس کے عنوان پر۔ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں 2 لیگل ایکسپرٹس موجود ہیں، محمد فصیح الدین ایڈوکیٹ صاحب اور محمد لیاقت اللہ خان ایڈوکیٹ صاحب۔ بریک میں جانے سے پہلے ہمیں ایک کال وصول ہوئی تھی، وحید الدین صاحب نے ہمیں کال کیا تھا بھینسے سے، تلنگانہ ریجن میں یہ ایریا آتا ہے۔ پولیس ایکشن جو ہوا ہے حیدرآباد دکن میں، جب انڈین یونین میں حیدرآباد اسٹیٹ کو مرج کر دیا گیا تھا، اس سے پہلے کا واقعہ ہے۔ پولیس ایکشن ملٹری ایکشن تھا، لیکن اس کو پولیس ایکشن سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس دور میں ان کی زمین تھی، حیدرآباد اسٹیٹ جو ہے یہاں سے لے کر کے حیدرآباد دکن سے لے کر کے اورنگ آباد تک تھا، بیڑ، عثمان آباد، یہ علاقے بھی اس میں آتے تھے۔ بھینسا سے قریب جو مہاراشٹر کا بارڈر ہے وہاں پر ان کی زمین تھی، اور تقسیم میں جب اسٹیٹس کی تقسیم ہوئی، اسٹیٹس آپس میں جب ان کے باؤنڈریز بنائے گئے تو ان کی جو زمین ہے وہ اس اسٹیٹ میں یعنی مہاراشٹر میں چلے گئی۔ اب وہاں پر آدیواسی لوگ قابض ہیں، کیا یہ پراپرٹی کو پھر واپس لیا جا سکتا ہے؟ میں فصیح الدین ایڈوکیٹ صاحب سے درخواست کروں گا اس سوال پر کیا کہنا چاہیں۔ دیکھیے، جنرلی جب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قبضہ ان کا جا چکا ہے اور پولیس ایکشن کی جو بات کر رہے ہیں، یہ بات 1958 کے بعد کی ہے، تو ایک اندازہ اگر لگائیں آپ تو 1949 یا 1950 کے آس پاس میں یہ جو واقعے ہوئے تھے، اس کے بعد میں اگر ان کی زمین ان کے قبضے میں نہیں ہے تو پھر یہ ایڈورس پوزیشن ہو گیا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریکارڈ میں ہمارا ہی نام آ رہا ہے۔ ریکارڈ میں نام آنا ایک دوسری بات ہوتی ہے اور زمین قبضے میں رہنا ایک دوسری بات ہوتی ہے۔ ہم گزرے ہوئے پروگرام میں یہ بات دہرا چکے ہیں، اگر ریونیو ریکارڈ میں اگر کوئی نام آ رہا ہے تو وہ ٹائٹل کنفر نہیں کرتا، آپ کی اونرشپ ڈکلیئر نہیں کرتا، قبضہ بتاتا ہے۔ اور آپ دوران سوال یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ ٹرائبلز یا قبائلی لوگوں کے قبضے میں زمین ہے، تو مور دین 30 ایئرس اگر پرائیویٹ پراپرٹی کسی کے قبضے میں ہوتی ہے وداؤٹ اینی ریمونریشن اور ریزن، تو اٹ ول ایکٹ ایز ایڈورس پوزیشن۔ آرٹیکل 65 لمیٹیشن ایکٹ کے تحت ان کا پوزیشن ان کے ٹائٹل کو ایڈورس ہو جائے گا، اور یہ پراپرٹی میرے نالج کے مطابق میرے حساب سے یہ واپس کلیم بیک نہیں کر پائیں گے۔ جی، بہت مشکل ہے، جیسا کہ آپ کوشش بھی کر رہے ہیں، تو آپ رائٹ ٹو انفارمیشن کا ایکٹ کا سہارا لیتے ہوئے آپ اپنے درخواست کنسرن ڈپارٹمنٹس کو دیجیے گا، پھر اس کے بعد لوکل میں جو آپ کے وہاں پر وکیل صاحب رہتے ہیں، کوئی سینئر وکیل صاحب سے بھی آپ ایک بار مشورہ تمام ڈاکومنٹس لے کر کے کریے گا۔ جو ٹیلی فونک کنورزیشن تھا، اس بنیاد پر ہماری نالج کے حساب سے ہم نے آپ کو یہ بات بتائی، آپ جو ڈاکومنٹس ہے اس کو لے کر کے آپ کے لوکل ایریا میں کوئی سینئر ایڈوکیٹ سے بھی ایک بار مشورہ کریں، یا پھر جب آپ وہ تمام ڈاکومنٹس حاصل کر لیں تو پھر ایک بار لیگل پوائنٹس لائیو میں کال کر لیجیے گا، پھر انشاءاللہ ہم اس پر مزید کچھ کہنے کی گنجائش رکھیں گے۔ لیاقت صاحب سے اگلا سوال جو ہمیں احمد صاحب کا محبوب نگر سے کال وصول ہوا تھا، انہوں نے اپنے ماموں کو 20 لاکھ روپے دیے تھے 1 سال پہلے،
किसी खर्च घर के खर्च के लिए उन्होंने लिए थे, उस पैसे को जब मांग रहे हैं तो उन्होंने कहा कि 20 लाख रुपए के मैं आपको प्रॉपर्टी दिलवा दूंगा, लेकिन ना ही वो प्रॉपर्टी दिलवा रहे हैं ना ही वो पैसा वापस दे रहे हैं। इन हालात में इनको क्या स्टेप्स लेने होंगे? एतमाद भाई, जब ये कॉल आया था आप एक बहुत अच्छा सवाल किए थे कि ये किस जराए से दिया, कैश दिए थे, चेक दिए थे या किस जराए से दिए, और बताया गया कि कैश दिए। अगर कैश दिए हैं तो क्या इसकी रसीद ऑब्टेन करे हैं या रसीद के साथ साथ कोई विटनेसेस है उस पर के 20 लाख रुपए छोटी रकम नहीं होती, काफी बड़ी अमाउंट है ये, तो जाहिर सी बात है वो लोग रसीद भी दिए होंगे। तो अब इनको चाहिए कि रिकवरी ऑफ अमाउंट कोर्ट के जरिए हासिल करें। कोर्ट को जाने से पहले एक लीगल एडवाइजर के पास जाएं और एक नोटिस दें कि भाई सो एंड सो टाइम पीरियड में आपने ये अमाउंट लिया था, काइंडली रिटर्न इन सो एंड सो डेज, अदरवाइज लीगल एक्शन विल फॉलो। इमीडिएटली अगर वो मुद्दत खत्म हो जाती है देन रसीद वगैरह की बुनियाद पे ये अपना केस फाइल कर दे कैन ऑब्टेन द अमाउंट फ्रॉम द पार्टी। सवाल आने से पहले हमने जीपीए पर गुफ्तगू कर रहे थे लियाकत साहब से, उनसे मजीद चाहूंगा इस पर तफसील। जी एतमाद भाई, जीपीए एक सेकंड टर्मिनोलॉजी है, इट इज पावर ऑफ अटॉर्नी। एक्चुअली पावर ऑफ अटॉर्नी एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक जरिया होता है जहां पर एक आदमी अपने लीगल राइट्स दूसरे को दे देता है करने के लिए, वही लीगल, और ये लीगैलिटी के बाउंडेज में कोई लीगल काम में। इसमें दो किस्म के होते हैं, एक होता है जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी एंड दूसरा होता है स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी में आम खास जो लीगल काम मैं करता हूं वो मैं मुख्तार देता हूं किसी और को, एंड ही विल ऑन योर नेम ऑन योर बिहाफ ही विल डू दो सच थिंग्स। स्पेसिफिक पावर ऑफ अटॉर्नी ये होता है जिसमें एक ही पर्टिकुलर काम को वो अंजाम देता है। ठीक है, जीपीए में फसीउद्दीन साहब जैसा आपने दो चीजें बताई, स्पेशल स्पेसिफिक या स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी और जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी। पावर ऑफ अटॉर्नी एक आदमी दूसरे को जनरली किन हालात में देता है, उससे पहले मैं कॉलर को शामिल कर लूं। हेलो जी, आपका नाम बताइए प्लीज। मेरा नाम सलीम है। जी सलीम साहब, कहाँ से बोल रहे हैं? महबूब नगर से बात कर रहा हूँ। जी मैं फरमाइए। साहब को पैसे दिया हुआ था तकरीबन 10-12 साल पहले, वो लिए हुए हैं, चेक कैश से चेक से लिए हुए हैं और वो अभी तक वापस नहीं कर रहे हैं। जी तो चेक क्या तरीका रहेगा? जी, चेक से आपने उनको पैसे दिए हैं या चेक उन्होंने दिया है आपको? मैंने उनको चेक से पैसे दिए गए हैं, वो अभी तक जो है ना वापस नहीं कर रहे हैं। किस वजह से उन्होंने पैसे लिए थे? पैसे ऐसे लिए थे, बदल के तौर पे लिए थे, मगर वो जो है ना वो एक मैं साल में वापस करता हूँ करके लिए थे, मगर अभी तक वो पैसे देने का नाम नहीं ले रहे हैं। ठीक है, आपने कोई और इसके अलावा डॉक्यूमेंट बनाया है इसके साथ? नहीं, कोई डॉक्यूमेंट नहीं बना। उनसे कोई चेक आपने तलब किया था? नहीं साहब, कोई चेक नहीं तलब किया हुआ। ठीक है, अभी क्या कहते हैं वो साहब, आप अगर उनसे पैसे पूछते हैं तो? वो साहब तो पैसे देने के बाद में टाल मटोल करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। हम जीपीए पर गुफ्तगू कर रहे हैं। सलीम साहब, इसको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको सुन लें, फिर जरूर आपके सवाल पर हम रोशनी डालेंगे। जनरली जीपीए एक शख्स दूसरे को किन हालात में देता है? बेसिकली जो पावर ऑफ अटॉर्नी है, जैसे कोई शख्स है जो खुद उसको नहीं कर सकता है या उसके एम्प्लॉयमेंट की वजह से कहीं बाहर जाना पड़ रहा हो, उसकी एब्सेंस हो या फिर सेहत या दूसरी मसरूफियात की बिना, अदर एवोकेशंस और इल हेल्थ, या फिर किसी वजह से उसको लीगल बैरियर आ गया है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट के अंदर एक सिचुएशन ये भी डिस्कस की गई है कि इफ द पर्सन बिकम्स एन एलियन जी, तो जैसे अभी स्टेट बाइफरकेट हो रहा था मिसाल के तौर पर, और अगर कुछ चीज़ों पे दूसरे शहर में मुमानियत, दूसरे स्टेट में मुमानियत हो और यहाँ पर उसका काम हो सकता हो, तो उन हालात में भी ये पावर ऑफ अटॉर्नी दूसरे को अटोनमेंट ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी इज नथिंग बट मेरे पास जो कानूनी एंटिटी या कानूनी इख्तियारात है उसको मैं अटोन कर रहा हूँ, दूसरे को मुंतकिल कर रहा हूँ, और उन पावर्स के बेसिस पे ही कैन एक्ट, वो ऐसे बिहेव करेगा या ऐसे डिसीजंस लेगा जैसे अगर मैं खुद हूं तो लोग, तो ये लीगली परमिसेबल एंड वैलिड थिंग है। अभी आपने पूछा भाई किन हालात में, एक तो सेहत को लेकर के अगर वो नहीं कर सकते हैं, लीगल इनकैपेसिटी अगर हो गई हो, लीगल इनकैपेसिटी पे हम फिर मजीद गुफ्तगू करेंगे, और फिर दूसरा ड्यू टू अदर बिजनेस और अदर एवोकेशंस ही इज नॉट अवेलेबल इन पर्टिकुलर प्लेस टू परफॉर्म द एक्ट्स। जैसे कि आप सेक्शन ये रूल 32A आता है रजिस्ट्रेशन के लिए, आप एक प्रॉपर्टी खरीदते हो
पर आप उसको रजिस्ट्रेशन करने के लिए अवेलेबल नहीं हो तो आप दूसरे को पावर ऑफ अथॉरिटी लेटर या अटोनमेंट ऑफ पावर करके जाते हैं, 32A के तहत एक सिग्नेचर कर दीजिए, तो आपके बिहाफ में वो आदमी जाएगा, डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करेगा और रजिस्टर करवा देगा। वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर if you are administering a business and you are not available to take day-to-day decisions of that business, आप उसको दे सकते हैं अटोनमेंट ऑफ पावर करके कि भाई यू आर गिवन ए जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी टू एडमिनिस्टर एंड मैनेज दिस प्रॉपर्टी। जनरली ये टर्म जो जीपीए है बहुत कॉलिक्वली और फ्रीक्वेंटली यूज होता है प्रॉपर्टीज के ट्रांसफर्स के टाइम पे या फिर प्रॉपर्टीज को कन्वर्ट करके एग्रीकल्चर से प्लॉट बना करके बेचने को, तो जीपीए लेकर के डेवलपमेंट के लिए यूज होता है। बहुत सारे जगहों पर जीपीए यूज होता है। 1 घंटा हम इस पर गुफ्तगू करें तो कम रह जाएंगे। जी लिया मैं एक ही चीज इसमें ऐड करना चाहूंगा। अक्सर जब भी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी का जिक्र आता है या देखते हैं हम लोग, स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी हो या जनरल पावर, पहला क्लॉज अक्सर लोगों को कंफ्यूज होता है। फर्स्ट फ्रेज जो होता है नो ऑल मेन प्रेजेंट दीज, ये एक फ्रेज होता है, नो ऑल मेन बाय दीज प्रेजेंट्स। तो अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं व्हाट इज दिस सेंटेंस। तो मैं यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहूंगा कि इसका मतलब ये है कि लेट एवरीबडी नो अबाउट दिस डॉक्यूमेंट, यानी यहां से ये सारे लोग जान ले इसमें क्या है, दैट इज उसका पर्पज। ठीक है। सलीम साहब ने हमें महबूब नगर से कॉल किया था, फसी साहब, इन्होंने 10 से 12 साल पहले इनके जान पहचान वाले शख्स को कुछ चेक के थ्रू अमाउंट एज ए कर्ज दिया था, लेकिन अब वो साहब टाल मटोल करते जा रहे हैं। क्या इनके पास कोई लीगल रेमेडी है? देखिए साहब, पहली चीज इन्होंने जब पैसा दिया था और पैसे की रिकवरी के लिए इंडियन लॉ के तहत, जैसे आप प्रोग्राम के शुरू में अक्सर कहा करते हैं, वो बिल्कुल यहाँ पर फिट होती है वो मैगजीन, टू दी विजिलेंट एंड नॉट टू दी डोरमेंट लॉ विल हेल्प। तो गाफिलों की कानून मदद नहीं करता, इनके लिए जो है लिमिटेशन लॉ कहता है अगर कोई रिकवरी ऑफ अमाउंट है वो दैट शुड बी डन विद इन ए पीरियड ऑफ 3 years। तो इनके लिए वो पीरियड लैप हो गया। फिर भी एक उम्मीद या एक चांस ये ले सकते हैं जिसको कानूनी लैंग्वेज में एक्नॉलेजमेंट ऑफ पास्ट डेट कहा गया है, सेक्शन 17 के तहत आता है। इफ समबडी एक्नॉलेजेस, अभी जैसे ये 10 से 15 साल हो गए तो टाइम बार डेट हो गया, वो मतलब टाइम इज बारिंग, ये नहीं कहता कानून के ये बकाया नहीं है, पर कानून ये कहता है कि ये क्लेम करने का राइट खो चुके हैं। तो उस राइट को अगर ये रिवाइव करना चाहते हैं तो ये किसी भी किस्म से उनसे एक्नॉलेजमेंट ले, उनसे इकरारनामा ले, अंडरटेकिंग ले, या कोई लिखत बात ऐसी उनसे लें कि वो जहां पर वो ये एडमिट करते हैं हाँ मैं आपका इतना अमाउंट बाकी हूं जी, तब इनको फिर से फ्रेश राइट अक्रू होगा, तब ये कर सकते हैं। इसके करने के 2-3 जराए हैं, जैसे एक लीगल नोटिस भेजें, उसके रिप्लाई में आ जाएगा, या फिर कोई लेटर भेजें या उनसे कोई लेटर मंगाएं कि भाई देखिए आप ये इकरार करते हुए कि मेरे इतने पैसे बाकी हैं ताकि मेरी दूसरी जरूरतें या डिफिकल्टीज में मैं इस्तेमाल कर सकूं, ये कह दें। तब इनको वैलिड एक्नॉलेजमेंट अगर ये करते हैं तो फिर एक रास्ता बनेगा, वरना अफसोस है कि 3 साल के बाद पैसे की रिकवरी मुमकिन नहीं है। जी, ये अहम सवाल हमारे पास भी था, हम जरूर इसको छेड़ना चाह रहे थे। सलीम साहब, जैसा कि फसी साहब ने फरमाया, आप आज की डेट में उनसे कोई एक्नॉलेजमेंट ले ले, उनसे ये इकरार करवा लें कि हाँ मैंने 10-12 साल पहले आपसे पैसे लिए थे और मैं दूंगा, कब दूंगा उसका भी अगर डेट मेंशन करवा लें, साल भर या 2 साल के बाद, तो आपके लिए बेहतर होगा। अदरवाइज आपको पैसे लीगल रेमेडी बहुत ही मुश्किल होगी हासिल करना। मेरा अगला सवाल इसी सवाल से रिलेटेड लियाकत साहब से होगा कि जब कभी कोई शख्स किसी को पैसे देते हैं या कोई पैसे लेता है तो उन हालात में किस किस्म का डॉक्यूमेंट बनवा लेना चाहिए, क्या कुछ उसमें अहम इंग्रेडिएंट्स लिखने जरूरी होंगे? जब लेन देन खासकर पैसों का मामला होता है एतमाद भाई, तो प्रॉमिसरी नोट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो लॉ की नजरों में बहुत ही वैलिड डॉक्यूमेंट होता है। इट शोज दैट अ पर्सन हैज टेकन सम मनी अपॉन अ श्योरिटी। तो यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट में कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो क्लैरिटी से बता दिया जाए तो वो डॉक्यूमेंट इज ट्रीटेड एज अ प्रॉमिसरी नोट। मसलन के लेने वाले का पूरा नाम, डिस्क्रिप्शन, then the amount should be very clear and specific, 1000 rupees या 1001 rupee, everything should be clear. Then the duration कि कितने पीरियड के लिए, स्पेसिफिक टर्म के रिटर्न कब किया जाएगा, then the surety
جو ہوتا ہے کہ بھائی ان کیس آف دا ڈیفالٹ آف دا بیسک پرنسپل ڈیٹا دین دا شیورٹی ول کم ان پکچر، ان کا بھی کریکٹ ڈسکرپشن ہونا چاہیے، اور جو کریڈیٹر ہوتا ہے ان کا ڈسکرپشن. تو یہ ڈاکومنٹ بنانے سے دونوں کو بینیفٹ ہے. یہ جو پرومسری نوٹ ہوتا ہے یہ جنرلی اسٹیشنری پر اویلیبل بھی ہوتا ہے، بالکل ڈرافٹڈ ہوتا ہے، اس کو لکھ لینا بہتر ہے. ادروائز ان کیس اگر اسٹیشنری پہ نہیں بھی ملتا ہے، جیسا میں یہ مین انگریڈینٹس بتایا ہوں، اسپیسیفک چیزیں جو ہوتی ہیں، اگر ایک نان جوڈیشل اسٹیمپ پیپر بھی لگا لے تو دیٹ از آلسو ویری پرومسری نوٹ. جی فصیح صاحب، پرومسری نوٹ پر تو لکھ دیا جاتا ہے کہ کتنا ڈیوریشن ہے، اگر ڈیوریشن نہ لکھا جائے تو یہ کب پیسے واپس ہوں گے، کیسا اس کا اندازہ؟ اگر ڈیوریشن نہیں لکھا گیا تو پھر لمیٹیشن ایکٹ ول کم انٹو پکچر اینڈ 3 ایئرس اس کی ریکوری ڈیٹ ہوگی. میں 1-2 مزید باتیں اگر آپ کی اجازت ہو تو لیاقت بھائی کے آنسر میں سپلائی کرنا چاہوں گا. اگر پیسے کا لین دین ہو تو مختلف قسم کے ڈاکومنٹس لکھے جاتے ہیں. پرومسری نوٹ تک ہی محدود وہ نہیں ہے. پرومسری نوٹ میں ایک بات جو مس ہو گئی ہے، وہاں پر یہ کلاز لکھنا ضروری ہوتا ہے، آئی پرومس ٹو پے. جی آئی پرومس ٹو پے اگر کلاز نہیں ہوگا تو وہ ڈاکومنٹ ہی پرومسری نوٹ نہیں کہلایا جائے گا. دوسری بات، یہ پیسے کے لین دین میں پرومسری نوٹ کے علاوہ ایک بانڈ ہوتا ہے، یا پھر کوئی ریٹرن کانٹریکٹ آف انڈیمنیٹی کے ٹائپ میں ہوتا ہے، یا کانٹریکٹ آف گارنٹی کے ٹائپ میں ہوتا ہے، جو سیکشن 124 126 ایسے ڈیل کرتے ہیں کانٹریکٹ ایکٹ کے اندر. تو پیسے کا لین دین ہو یا کوئی بھی معاہدہ ہو، میں اگر آپ اجازت دیں تو ایک قرآن کی آیت ہے جو اس طرف اشارہ بڑی کلیئر طور پہ کرتی ہے. سورہ بقرہ کے اندر آیت ہے، اف آئی ایم ناٹ رانگ 188 آیت نمبر، یہ کہتی ہے کہ بھائی جب بھی آپس میں کوئی معاملہ کرو تو اس کو لکھ لو، اور اگر لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ہو تو کسی ایسے شخص کے پاس جاؤ جو لکھنا پڑھنا جانتا ہو، اور اس شخص کو چاہیے غیر جانبداری طور پر کسی کی بھی جانب لیے بغیر جو طے ہوا ہے جو معاملہ وہ لکھ دے، اور دیکھو اللہ سخت حساب میں پکڑنے والا ہے. تو اس آیت کی روشنی میں بھی، اور دوسرے جو انڈین کانٹریکٹس ایکٹ جس کے اوپر ہم فی الوقت پروگرام کنڈکٹ کر رہے ہیں اس کے طور پر بھی کچھ بھی ہو لکھ لیا جائے. تو کیش جو ہے، جیسے لیاقت بھائی نے رائٹلی بتایا ہے کہ اماؤنٹ کلیئر لکھا جائے، مدت کلیئر لکھی جائے، اور لین دین کا اور آبجیکٹ اینڈ پرپز آف ٹیکنگ منی، جیسے ہینڈ لون ہو یا بزنس انویسٹمنٹ ہو یا پراپرٹی پرچیز ہو، اس کا مقصد لکھا جائے. اور دوسری چیز جو پرومسری نوٹ آپ نے کہا وہ مل جاتی ہے جیسے اسٹیشنریز پر، یہاں پر ایک اور اہم نقطہ ہوتا ہے کہ اٹ شوڈ بی پراپرلی اسٹیمپڈ. ٹھیک ہے، اسٹیمپ اگر پراپر نہیں ہوگا، جیسے میگرلی ابھی پریولنٹ ریٹ کے حساب سے 1 لاکھ روپیز کو جو ریونیو اسٹیمپ لگتا ہے، رسیدی ٹکٹ جس کو کہتے ہیں، 1 روپی ریونیو اسٹیمپ ضروری ہے. اور اگر وہ پراپرلی اسٹیمپ نہیں ہو تو پھر آپ کورٹ میں اس کو ایڈمٹ نہیں کر پائیں گے. مطلب یہ ڈاکومنٹ لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے اماؤنٹ کی آپ تحفظ کر رہے ہو کہ ان کیس اگر نہیں ریٹرن ہوگا تو ہم اس کو امپلیمنٹ کریں، نافذ کر کے ہم کلیم بیک کر سکیں. تو اس مختلف قسم کے ڈاکومنٹس آتے ہیں. جیسے ابھی ریکوری آف منی کے لیے جو قانون ہے سی پی سی کے اندر سول سوٹ، اس کے لیے بھی جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی اف منی از کلیم بیسنگ آن دا ریٹرن کانٹریکٹ اور اے پرومسری نوٹ اور اے چیک، نیگوشیبل انسٹرومنٹ کے اندر 3 آتے ہیں، پرومسری نوٹ، چیک اور بل آف ایکسچینج. بل آف ایکسچینج بھی ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے جس پہ لکھا جاتا ہے ہاں اتنے پیسے میں نے ان سے لیا ہے اور میں یہ بل ایکسچینج کر دوں گا، تو مطلب یہ پیسے آپ ان سے کلیم کر سکتے ہو. تو بزنس میں جنرلی ایک بل آف ایکسچینج جنریٹ کر کے 2 آدمی فنڈ ریز کرتے ہیں تاکہ بزنس کنوینئنٹلی چل پڑے. تو اس قسم کے کئی ڈاکومنٹس آتے ہیں. اور اگر آپ اجازت دیں تو سلیم صاحب کے جواب پر ایک اور نقطہ لکھ دوں. احمد صاحب کے جو 20 لاکھ روپے جو دیا کہہ رہے تھے، تو ماموں کو انہوں نے 20 لاکھ روپے دیے، وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی میں نے ماموں کو گھر خریدنے کے لیے پیسے دیے تھے اور ماموں نہ گھر دلا رہے ہیں نہ وہ دے رہے ہیں، اور یہ 1 سال ہو چکا ہے. ان کو بھی اگر کلیم کرنا ہوگا تو ان کو 3 سال کی مدت کے اندر کلیم کرنا ہوگا، ورنہ ان کو بھی دشواری آ سکتی ہے. جی، پیسے لیتے وقت یا دیتے وقت یہ ڈاکومنٹس ضرور آپ بنوا لیں. میرا فصیح صاحب نے قرآن کی بھی آیات کا کوٹیشن دیا ہے، کچھ بھی آپ معاملہ کرو تو لکھ لیا پڑھ لیا کرو. لیاقت صاحب سے میں اگلا سوال جلد سے جلد کرنا چاہوں گا، وقت کی کمی ہے. اکثر ہم جیسا ماموں کا مسئلہ تھا، احمد صاحب نے اپنے ماموں کو پیسے دیے، کوئی بھائی اپنے بہن کو پیسے دیتا ہے، بعض اوقات بیٹا ہوتا ہے وہ اپنے ماں باپ کو دیتا ہے یا ماں باپ بیٹے کو دیتے قرض کے طور پر. ان حالات میں لوگ یہ کہتے ہیں جب کوئی ڈاکومنٹ لکھانا چاہتا ہے تو اپنے قریبی لوگ ناراض ہو جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم پر کیا یقین نہیں ہے، کیا ہماری زبان پر بھروسہ نہیں ہے.
تو کیا ہمارے قریبی رشتہ داروں کو پیسے دیتے وقت بھی یہ ڈاکومنٹس دکھانا اہمیت رکھتا ہے قانون کی نظر میں اور اسلامک؟ ابھی فصیح بھائی سورہ بقرہ کی جو آیت دہرائیں اس سے صاف آنسر مل جاتا ہے کہ چاہے نیئرر ریلیشن ہو یا اینی ادر پرسن، لکھا پڑھے از دا بیسٹ آنسر. اس میں ناراضگی کی بات نہیں، بعد میں بدمزگی، ریلیشن کی بدمزگی سے تھوڑی سی ناراضگی از مچ بیٹر دین کچھ اور بڑے پرابلمز کریٹ نہ ہو. تو میں پوری طرح سے فصیح بھائی سے سہمت ہوں کہ لکھا لیں ہر ڈاکومنٹ، یعنی ہر ٹرانزیکشن کو بہتر ہے لکھا لیں، خاص کر فائنینشیل، ایون ان دا نیئر ریلیشن. ناراضگی تو وہاں پر ہوگی نہیں کیونکہ پیسے لینا ہے، وہ لینے والے ہیپیلی دے ول رائٹ اٹ اینڈ لکھ دے گا. لیکن آپ تکلف نہ کریں ہماری لیگل پوائنٹس ٹائپ کی، اور یہاں پر موجود جو لیگل ایکسپرٹس ہیں ان کی ہمیشہ یہی رائے ہوتی ہے اپنے سگے بیٹے کو، سگے بھائی کو، سگی بہن کو، ماموں چچا کوئی بھی ہو، ان کو آپ جب کبھی پیسے دیں قرض کے طور پر تو اس کو ضرور لکھوا لیں. اس پر مزید ہم بات کر سکتے تھے لیکن وقت مجھے اس کی اجازت نہیں دے رہا ہے کہ مزید میں اس پروگرام کو آگے بڑھاؤں، لیکن اب مجھ پر واجب ہے کہ ہمارے دونوں لیگل ایکسپرٹس کا میں شکریہ ادا کروں. بہت بہت شکریہ صاحب. ہمارے اسٹوڈیو میں بہت سارے ڈاکومنٹس کے بارے میں، کانٹریکٹس کے بارے میں گفتگو کرنی ہے. ضرور ہم اگلے پروگرامز میں جب کبھی موقع ملے گا آپ کو بھی ہم زحمت دیں گے اور اس پر ڈسکس کریں گے. دوستو اس امید کے ساتھ کہ کل اتوار کا عنوان نوٹ کر لیں، کل ہم گفتگو کریں گے مسلم لا کے تحت قانون وراثت، تقسیم یا کس قسم سے پراپرٹی ڈسٹریبیوٹ ہو یا کون انہیریٹ کرتا ہے پراپرٹیز میں، ان تمام چیزوں پر ہم پچھلے اتوار پہ ہم نے گفتگو کی تھی. اس اتوار کو بھی ہم گفتگو کریں گے. اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی آپ کے پاس سوالات ہو تو ضرور تیار رکھیے گا. تب تک کے لیے لیگل پوائنٹس ٹائپ کی پوری ٹیم کو اعتماد کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.